بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جس کی 99 صفات ہے جو اسی کے لیے خاص ہے، ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی معبود ہے جس نے ہر قوم کے لیے شریعتوں کو آسمان سے اتارا، ہر قوم کی ہدایت کے لیے انہی میں سے نبی بنا کر انہیں رشد و ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مقرر کیا۔ دین وہی ہے جو رب نے آسمان سے اتارا، شریعت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتاری۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو اس انسانیت کے لیے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، اور جو شریعت، جو احکامات اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں اس انسانیت کی آخری ہدایت کے لیے۔ اس کے بعد اللہ اور کوئی شریعت اس زمین پر نہیں اتارے گا، نہیں نافذ کرے گا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور نبی کو بھیجے گا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ بشر نہیں ہیں، آپ بنی آدم سے ہیں۔ جس طرح بنی آدم کو موت آتی ہے ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ چکی ہے۔ آپ کی نبوت آپ کی زندگی میں بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن آپ قیامت تک زندہ رہنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے تھے۔ جو زندگی اللہ نے دی تھی وہ زندگی گزار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ نور نہیں ہیں، آپ بشر ہیں۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ احباب
آج کے خطبہ جمعہ کے عنوان کو جانتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دین حق. دین حق، دین یہ تو معلوم ہی ہے، مذہب، اسلام، یا دوسری زبانوں میں اگر کہا جائے تو دھرم، جو عام ہمارے معاشرے کے اندر چلتا ہے. اس طرح سے دین بولیں گے اس کو. حق یعنی کہ وہ دین جس کو اللہ نے اتارا اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس دین کو قبول کرے گا. اور جتنے ادیان، جتنے مذاہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ قومیں کے لیے اتارے تھے، وہ اس وقت کے لیے، اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے دین حق تھے. اس پر ہی عمل کرنا ان کے نجات کے لیے ضروری تھا. لیکن اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بعد پچھلے جتنے مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام صرف ایمان لانے کے لیے رہیں گے، اب عمل کے لیے نہیں. جیسے ہم ایمانیات کے اندر پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. جو ارکان ایمان ہے 6 بنیادی ارکان جو ایمان کے ہیں، وہ 6 ارکان پر ہر آدمی کو، ہر بنی آدم کو اگر وہ مومن بننا چاہتا ہے، اگر وہ ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو ان 6 بنیادی ارکانوں پر ایمان لانا لازمی ہے. اگر ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں کہلاتا، وہ ایمان والا نہیں کہلاتا. ان میں سب سے پہلا معاملہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا. پھر اس کے بعد وملائکتہ، فرشتے بھی ایک مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کے وہ فرشتے ہیں، اس طرح سے اس مخلوق پر بھی ایمان لانا ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا، میں نے کبھی فرشتے کو دیکھا ہی نہیں، فرشتہ کون سا مخلوق ہے ہمیں معلوم ہی نہیں. لیکن ایمانیات میں ہے وہ ملائکتہ، ماننا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا کہ اللہ کی فرشتے بھی ہے. ایک مخلوق ہے جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے، ملائک کہا جاتا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے. پھر اس کے بعد وہ کتب ہی، اس کی جتنی کتابیں، یہ ساری جو ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، یہ اللہ رب العزت کا خاص نام لیا گیا. پھر اس کے بعد یہ جتنی بھی ہے جو ضمیر ہے ہی کی، اس ضمیر کے ذریعے سے اللہ کی طرف ان تمام چیزوں کو لوٹایا جا رہا ہے. وہ ملائکتی ہی، وہ کتبی ہی، تمام کتابیں جتنی اللہ رب العزت نے اتاری ہے. جب جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسانی رشد و ہدایت کے لیے کوئی کتاب اتاری، وہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے. آج اس امت کے قریب ترین جو نبی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام، ان سے ذرا اور آگے موسیٰ علیہ السلام. تو ان پر جو کتابیں اتاری گئی آج معروف ہے دنیا میں آج بھی. کون سی؟ تورات اور انجیل. زبور کا ذکر ملتا ہے، 4 آسمانی مشہور کتابیں جیسے ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے، ان میں ایک زبور بھی ہے، چوتھی کتاب قرآن مجید ہے. لیکن یہ 2 کتابیں تورات اور انجیل، ہم نے تورات کے نسخے تو شاید نہیں دیکھے ہیں، انجیل دیکھی ہے. کئی نسخے انجیل کے دستیاب ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. حالت یہ ہے کہ بعض مسجدوں کے اندر بھی اس انجیل کے نسخے ملتے ہیں. بعض مسلم گھروں کے اندر بھی اردو میں انجیل کا نسخہ ملتا ہے. ان کی دعوت و تبلیغ کے چھوٹے چھوٹے کتابچے ملیں گے. کانوینٹ اسکولوں میں پڑھنے والے یہاں تک مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا سن آف گاڈ ہونا یہ کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر قرآن میں بھی تو ملتا ہے.
اس طرح سے ان کی سوچ بنی ہوئی ہے. وہ ان کا جو طریقہ کار ہے پریئر کا، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، خوشی خوشی وہ انجام دے لیتے ہیں. یہ بات تو اپنی جگہ بالکل برحق ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا لازمی ہے مومن ہونے کے لیے. تو ان کتابوں میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، یا پھر صحف ابراہیم یا دوسرے انبیاء کو جو کتابیں دی گئی، شاید جن کے نام ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن اللہ نے جب جب بھی کوئی کتاب اتاری ہے، جیسے کہ بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ جو وید ہے اس ملک کے اندر، جو ویدک سناتن دھرم جو چلتا ہے، جو وید ہے، ان ویدوں کا بھی کہیں نہ کہیں تعلق ہے کہاں سے؟ کہاں سے؟ آسمانی کتابوں سے. کیونکہ اس کے اندر جو توحید کی دعوت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو بشارتیں ہیں، پیشین گویاں ہیں، تو ان سے یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں، جو تورات، زبور، انجیل بدلی ہے، تو اس سے پرانی کتابیں کا بدلنا مشکل نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں کہ اب دین ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے مشرکین مکہ، ایک لمبے زمانے تک، کب لمبا زمانہ؟ اسحاق علیہ السلام سے انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ چلا. اتنے لمبے سلسلے میں کوئی بھی بنو اسرائیل کے نبی مکہ نہیں گئے. یہ سلسلے کی کوئی کڑی حجاز کے اندر نہیں گئی. اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مکہ کے اندر کون سا دین چل رہا تھا؟ صرف دین ابراہیم. اس کی بدلی بھی شکلیں ہی صحیح، لیکن وہ دعوے دار تھے کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے. تو ایک لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کہاں؟ وہاں موجود تھی. اگر کسی علاقے کے اندر کبھی کوئی نبی بھیجے گئے تھے، وہ نبی پر اتاری گئی کتابیں ایک لمبے زمانے تک ویسی رہی، تبدیل ہوتے ہوئے، تو ممکن ہے جیسے کہ ان ویدوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا تعلق آسمانی کتابوں سے ہے. بہرحال ہم ان کتابوں پر اس طرح سے ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ کتابیں جو ہے آج سچی ہے، صحیح ہے، برحق ہے، ان پر عمل کرنا چاہیے، انہیں مان کر اس کی پیروی کرنی چاہیے. اس طرح سے ایمان نہیں لایا جائے گا. اللہ نے جس صحیح حالت میں، حق حالت میں، جس وقت ان کتابوں کو آسمان سے اتارا تھا، اس حالت میں ہم ان تمام کتابوں پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ رسولی ہی، تمام اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، جیسے بعد حدیث کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء کی تعداد انسانی ہدایت کے لیے. وہ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے. کس حیثیت سے؟ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، وہ رب کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے، وہ وقت کے لیے اپنی قوم کی ہدایت اور رشد کے لیے بھیجے گئے تھے. آج بھی ہم ان پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں. بھلے ان قوموں نے انکار کیا ہوگا، اس وقت کے لوگوں نے اس نبی کا انکار کیا ہوگا، اس وقت کی قوموں نے ان کا انکار کیا ہوگا. جس وقت جو بھی نبی بھیجے گئے تھے، آج ہماری موجودہ زندگی کے اندر ہم اسی ایمان کی حالت میں جو نبی کو بھیجا گیا تھا کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان لاتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا ہوگا. بھلے ان کی قوموں نے اس نبی کا انکار کیا تھا ہوگا، نہیں مانا تھا ہوگا اس قوم نے اپنے نبی کو، لیکن آج یہ امت محمدیہ کے افراد ان نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی تھے، لیکن عملی حیثیت سے نہیں. والیوم الآخر، ایک دن ہوگا، آخری دن. اس کے بعد یہ دن و رات کا نظام چلے گا نہیں چلے گا، واللہ عالم. جنت میں دن رات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، واللہ عالم. یا وہاں کے دن رات کیسے ہوں گے وہ نہیں پتا. لیکن وہ آخری دن، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا حساب لے گا، جنات کا حساب لے گا، ان کے عملوں کا بدلہ دے گا، ان کی اچھائیوں کی جزا، ان کے برائیوں کی سزا دے گا. اس دن پر بھی ہمارا ایمان ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے اس دن کو، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے وہ دن. کب ہوگا، کہاں ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اس کا احساس ہمیں نہیں ہے.
لیکن پھر بھی ایمان لائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی تعلیم دی ہے۔ پھر اس کے بعد والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان چاہے اچھی ہو یا بری۔ آدمی جیسے اچھائیوں پر خوش ہوتا ہے، برائیوں پر بھی ویسے ہی مطمئن رہے۔ فرق یہ ہے اچھائی پر خوشی کا اظہار ہوگا، برائی پر کیا ہوگا؟ صبر کا اظہار ہوگا، گلہ نہیں، شکوہ نہیں، تبھی تقدیر پر ایمان ہوگا۔ ورنہ اگر آدمی اچھائی میں خوش رہے، بہتری میں خوش رہے، کوئی برائی پہنچے تو گلے شکوے کرے، تو پھر تقدیر پر ایمان نہیں ہے اس کا۔ ہر حالت میں سکون اطمینان کے ساتھ، مصیبت میں بھی اچھائی سے صبر کرتے ہوئے، اور خوش کا معاملہ ہے تو شکر کرتے ہوئے زندگی گزار لے۔ تو اس طرح سے یہ جو ایمانیات کا معاملہ تمام کتابیں، کیونکہ کتابوں اور نبیوں کے ذریعے ہی کیا دیا جاتا ہے؟ دین دیا جاتا ہے، شریعت دی جاتی ہے۔ تو یہ ایمانیات کی حد تک تو تمام مذاہب پر ایمان لانا ہے جس وقت اللہ نے جس حالت میں اتارے تھے۔ آج صرف ایمان ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آج سے پہلے اب دیکھیں گے، میں نے کہا نا ابراہیم علیہ السلام کا دین مکہ میں چل رہا ہے، ملک شام فلسطین کے پورے علاقے میں کیا چل رہا ہے؟ مصر وغیرہ میں بنو اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے۔ وہ وہاں دین ابراہیمی پر غلط نہیں، یہاں بنو اسرائیل جو انبیاء بھیجے جا رہے ہیں یہ عمل کر رہے ہیں، غلط نہیں۔ اگر کسی علاقے میں کسی اور نبی کو بھیجا گیا تھا، اسی نبی کی تعلیمات پر وہ علاقے والے عمل کر رہے ہیں، غلط نہیں۔ مثال کے طور پر اگر تاریخ پڑھی جائے، یہ جو ایشیا کا علاقہ ہے، یہ جو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی یہاں پر بھی کوئی نبی بھیجے گئے ہوں، لیکن بنو اسرائیل کے کوئی نبی ادھر نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت دی گئی تب بھی نہیں آئے، لیکن جب تک یہ لوگ یہاں کسی نبی کی تعلیمات پر تھے تو وہ کیا تھے؟ صحیح پر تھے۔ کب تک؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر وقت کا ہر مذہب اپنے نبی کے ذریعے سے جو ملا تھا، دوسرے نبی پر انہیں ایمان لانا ضروری نہیں تھا، دوسرے نبی کی کتابوں پر عمل کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ وہ جس علاقے میں ہیں جو نبی بھیجے گئے ان کی تعلیمات پر عمل کرتے، دوسرے کسی علاقے میں اور کوئی نبی ہوتے، وہاں کے لوگ وہ نبی کی اطاعت میں زندگی گزارتے، دونوں بھی سچائی پر، دونوں بھی حق۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سارے کے سارے ادیان اب صرف ایمان کے لیے رہے، سارے کے سارے رسول صرف ایمان کے لیے رہے، ساری کی ساری کتابیں صرف ایمان لانے کے لیے رہی۔ عمل کے لیے اگر کوئی کتاب ہے تو وہ آخری کتاب قرآن مجید، عمل کے لیے، اطاعت کے لیے اگر کوئی نبی ہے تو وہ آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم مات ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون کھا رہا ہے قسم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائے تو یہ وہ بات سچی ہوگی، جو بات قسم نہیں کھائے وہ نہیں، اس کی اہمیت نہیں ہوگی، نہیں۔ یہ مزید اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کریں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی هذه الامہ، اس امت کا، کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جا رہا، امت سے مراد اس وقت کے تمام انسان، اس وقت کے تمام انسان، دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے کیوں نہ ہو، کسی بھی جگہ میں، پورے ورلڈ میں کہیں پر کے رہنے والے کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
لا يسمع بها احد من هذه الامه، میرے بارے میں اس امت کا کوئی بھی فرد نہیں سنتا ہے، میرے بارے میں جس کو معلومات نہیں ہوتی ہے، ثم ماتا، پھر مر جاتا ہے سننے کے باوجود میرے بارے میں، اور ایمان نہیں لاتا اس چیز پر جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، مجھ پر ایمان نہیں لاتا اور اس چیز پر ایمان نہیں لاتا جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہ کان من اصحاب النار، مگر وہ کس میں سے ہوگا؟ جہنمیوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اب کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر عمل کرے۔ اب کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت چھوڑ کر کسی اور نبی کی ہی صحیح اطاعت اور اتباع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، میرے بارے میں سننے کے بعد، مجھے جو شریعت دی گئی اس شریعت کو سننے کے بعد پھر بھی وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اور اس شریعت پر اس دین کو نہ مانے جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ تو آج اس زمین پر نبی کی مبعوث ہونے کے بعد سے لے کر قیامت تک اگر کوئی دین حق ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اس کے سوا کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ اتفاقاً تورات اپنی صحیح حالت میں کہیں مل جائے، انجیل آسمان سے اتاری گئی صحیح حالت میں ہی مل جائے، تب بھی کوئی انسان اس پر عمل کر کے نجات نہیں پا سکتا۔ تبدیل شدہ تورات انجیل تو بہت دور کی بات ہے، ہو بہو جیسے اللہ نے اتارا تھا وہ تورات کی تختیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، اگر اس نے اصل حالت میں اصل شکل میں بھی اگر آج مل جائے اور کوئی کہے کہ یہ تو تحریف شدہ نہیں ہے، وہی حالت میں ہے جو اللہ نے اتاری تھی، تب بھی اس کے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ صرف ایمان لا سکتا ہے۔ اور کسی نبی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بعد کسی نبی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ سنن دارمی کی وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں ہوگی، جابر رضی اللہ عنہ جس کی حدیث کے راوی ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اتى بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغیر فرأى ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ثقلت کی الثواکل ما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لكم موسى واتبعتموهم وتركتموني لزللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وادرك نبوتي لاتبعني رواه الدارمی۔ دارمی کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ، تورات کا ایک جز تورات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ساتھ میں صحابہ بھی ہے، کہنے لگے هذه نسخة من التوراة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات ہے، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ فجعل يقرأ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھنے لگے، تورات کو پڑھنے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہونے لگا، وَيَتَغَيَّرُ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا جب بھی شریعت کے خلاف کوئی عمل ہوتا، حدود اللہ کو پامال کیا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان چیزوں سے آگاہ اور تنبیہ کرنے کا معاملہ ہوتا، جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا انداز بیان کیا گیا، احمرت عینا وعلا صوت واشتد غضب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کا غصہ بڑھ جاتا، وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی۔ لیکن آج تمام چیزوں پہ اعتراض ہے ہمارے پاس۔ ڈیسنٹ خطیب ہونا ہے، سائلنٹ، ایموشنل، روتے ہوئے، بالکل نرم انداز۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہ نہیں تھی۔ احمرت عینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلیٰ صوتہ، آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضب، نبی کا غصہ بڑھ جاتا، کانہ منذر جیش، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حملہ کرنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی کسی گھر کے اندر آگ لگ جائے، کوئی گروہ کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، آدمی کیسا بولے گا؟ سامنے والے کہہ رہے چلو بھاگو، نکلو، چیخے گا، چلائے گا، بولے گا نکلو یہاں سے ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدود اللہ کو سمجھاتے تو یہی انداز ہوتا، آنکھیں سرخ، آواز بلند، غصہ بڑھ جاتا۔ یہاں پر بھی معاملہ وہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، ابو بکر ہے وہ، بات بات پر کہتے ہیں فدا کا بھی وہ امی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جب کبھی بات ہوتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اپنی جان تو پہلے ہی دے چکے لیکن ساتھ میں اظہار ہوتا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، بدلتا چہرہ دیکھ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سکلت کے سواکل ما ترا ما بھی بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تمہیں گم پانے والی گم پاتی، تم یہاں موجود ہی نہیں ہوتے، یہ تورات نہ لاتے، تورات نہ پڑھتے، نبی کا چہرہ نہ بدلتا، سکلت کے سواکل تمہیں گم پانے والی گم پاتے، ما ترا ما بھی بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر نہیں آ رہا؟ فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نگاہیں اٹھا کر نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں جو بدلا ہوا ہے، فوراً کہتے ہیں اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے۔ کیا بات ہے، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ۔ ناراض تو نبی ہو رہے ہیں، چہرہ تو نبی کا بدل رہا ہے، تبدیلی تو نبی کے چہرے میں ہے، لیکن عمر ابن خطاب کہتے ہیں اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے غصے سے، اللہ کے نبی کے غصے سے۔ عمر ابن خطاب جانتے تھے نبی کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے، اگر اللہ کے نبی اس کو ناپسند کر رہے تو رب بھی ناپسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے غضب سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ نبی کی نافرمانی صرف نبی کی نہیں رب کی نافرمانی ہے، اسی لیے اللہ کے غضب سے بھی انہوں نے پناہ چاہی، نبی کے غضب سے بھی پناہ چاہی، دونوں کے غصے سے پناہ مانگی، کہا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے غصے سے اور تیرے نبی کے غصے سے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی تورات پڑھ رہا تھا، میرا معاملہ یہ نہیں تھا کہ میرا عمل تورات پر ہے، عملی طور پر میرا ایمان تورات پر ہے، میں تورات اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا کہ میں عملی طور پر بھی تورات کو اپنی زندگی میں لانا چاہ رہا ہوں، اس کا اظہار کر رہا ہے رضیت باللہ ربا، اے اللہ کے نبی میں میرے اپنے رب کو، میرے اللہ کو رب جان کر خوش ہوں، اللہ کے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں دین جو اسلام ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، وہ اسلام جو اللہ کے نبی آپ کو دیا گیا ہے، اس دین پر میں راضی ہوں، اس دین پر میں خوش ہوں، اس دین کے علاوہ مجھے اور کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی الاسلام دینا، اور اسلام کو دین جان کر میں راضی ہوں، وہ بھی محمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں میں، مجھے شک نہیں ہے آپ کے نبی ہونے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ایمان ہے؟ کس کا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ کس کے سامنے اظہار ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ آج کوئی اتنا ایمان رکھے، مسلمان دوسرے تو چھوڑو، دوسرے مان لیتے، کلمہ پڑھے تو دوسرے مسلمان مان لیتے، انہیں کیا تو کریں دے، فرق نہیں پڑتا ان کو، کسی یہودی کو، کسی نصرانی کو، کسی مشرک کو،
اگر کوئی بھی کلمہ پڑھا اس کے بعد کیا کر رہا ہے ان کو کوئی بھی مطلب نہیں رہتا. انہیں قوالی پہ ناچ رہا ہوں گا, ڈی جے لگا کر ڈانس کر رہا ہوں گا, مسلوں کے نام پر کہاں بھی زندگی گزار رہا ہوں گا, گناہ کے کام کر رہا ہوں گا, نماز نہیں پڑھ رہا ہوں گا, پڑھ رہا ہوں گا, زکوٰۃ دے رہا ہوں گا, نہیں دے رہا ہوں گا, حج کیا بھی کر لیتا ہوں گا. پوری دنیا کی قومیں کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو کیا سمجھتی؟ مسلمان سمجھتی. لیکن مسلمان نہیں سمجھتا. کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو طے کرنا پڑتا چار میں سے کس کو مانتا. کسی ایک کو مانا تو اب تیری انٹری ہو سکتی بولتے ہیں. چار میں سے کسی کو مانا تو اچھا, وہ چار میں سے ماننے کے بعد بھی دوسرے تین ڈاؤٹ میں, یہ تین کو کئی کو اس کو ایک کچھ مانا. دنیا کو بولنے کے لیے چاروں براق ہے, لیکن دل میں چاروں براق نہیں, ایک کچھ جس کو مان رہا انہیں صحیح. پھر پرابلم اس ملک کے اندر یہ ہے, اس ملک کے اندر کوئی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, چار میں سے مان لیا ٹھیک ہے بھائی اس علاقے میں حنفیت چل رہی ہے, اس کے بعد بھی وہاں بس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے حنفی ہے مگر کون؟ ٹناٹن سنی ہے, سنی ہے, تبلیغی ہے, جماعت اسلامی کا ہے, کیا تو ہونا ان میں سے, تو جا کر انہیں کریکٹ مسلمان. نہیں تو حنفی ہونے کے بعد بھی پریشان, خالی حنفی ہوا تو بھی نہیں چلتا. نہیں میں حنفی ہوں, کون سا حنفی پوچھتے؟ تبلیغی, بریلوی, جماعت اسلامی کا کون سا حنفی؟ تو جب نے طے کر لیا تو اس کو جس کو مان لیا ان لوگ صحیح مانتے, باقی کے بولتے انہیں گیا. تبلیغی بولتے بریلوی ہے انہیں گیا, بریلوی بولتے انہیں تبلیغی ہے گیا, جماعت اسلام میں دونوں کو بولتے دونوں بھی گئے. ہم بس اوقات ان کا معاملہ ہے بولنا نہیں ہم توحید کے بہت قریب ہے. کہتے قریب رہے تو نہیں چلتا, پورے موحد ہے تو چلتا. کبھی کبھی سنتے ہوں گے نہیں ہم لوگ توحید کے بہت قریب ہے. توحید قریب تھوڑا دور ہونے کا نام نہیں ہے. موحد بنے تو توحید, قریب رہے تو کیا بھی نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام کو, حوا علیہ السلام کو دیا گیا حکم نہیں ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, جنت میں رہو جو کھاؤ کھاؤ لیکن درخت کے قریب مت جانا. توحید کا معاملہ ایسا نہیں ہے, قریب ہونے سے توحید نہیں آتی, توحید کو اختیار کرنے سے انسان موحد بنتا ہے. اور یہ اپنے دعوے میں رہتے ہیں ہم توحید کے قریب ہے, شرک سے دور ہے. کہتے نہیں, شرک کو ٹوٹل چھوڑنا پڑے گا, صرف توحید کو اپنانا پڑے گا, تب جا کر کیا بنے گا, انسان موحد بنے گا. تو پرابلم یہاں اس امت کا یہ ہے. لیکن اس سے پہلے معاملہ ہم پیچھے جائیں گے, دین حق. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے وعدے کیا, رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. کس کا؟ عمر ابن خطاب نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے کہ اور ایک چیز ہونا, کہاں ہے ابھی امام نہیں ہے نا, تین ہی بول رہے تم. امام کا بھی معاملہ آنا بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈاؤٹ کو کلیئر کر رہے ہیں جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے لازمی ہے اس کو سمجھنا اور اسی اعتبار سے اپنے عقیدے کو بنانا. کیونکہ ایمانیات میں انبیاء پر ایمان لانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ایمانیات میں کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب عمل کو بتلا رہے ہیں کہ صرف ایمان لانے سے معاملہ پچھلی کتابوں پر چل سکتا ہے, ایمان لانے کا معاملہ صرف پچھلے نبیوں پر چل سکتا ہے. لیکن امت محمدیہ میں رہنے کے بعد صرف میں نبی پہ ایمان لاتا ہوں, قرآن پر ایمان لاتا ہوں, اس سے نہیں چلے گا, بلکہ ایمان کے ساتھ اس نبی کی اطاعت کرنی ہوگی اور اس کتاب پر عمل کرنا ہوگا. اب اس کو سمجھا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو بدا لکم موسیٰ, اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے, ہوتے تو نہیں, ہوں گے نہیں, جو مر گئے وہ نہیں آئیں گے. رب نے چاہا معراج میں بلا لیا, وہ الگ معاملہ ہے, وہ الگ معاملہ ہے. لیکن پھر سے نبی بن کر کوئی نبی آئے, پھر سے رسول بن کر جنہیں موت ہوئی ہے پھر زندگی دے کر آئے, ایسا نہیں ہوگا, ناممکن ہے. اب بعض لوگ اللہ نہیں کر سکتا کیا؟ بعض لوگ بولتے ہیں جو چاہے اللہ کر سکتا وہ بھی کر سکتا ہے. اللہ
اصول کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتا. اللہ نے جو معاملات بنائے اسی معاملے کے اعتبار سے کام کرتا. دنیا کیا بھی بول لیتے فرق نہیں پڑتا. کبھی کبھی بولتے ہیں اللہ سب کر سکتا تو یہ بھی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بنائے اس کے خلاف اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. موت ہو گئی. اس کے بعد زندہ کر کے پھر سے دنیا میں بھیجا کر نبی بنایا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں ہوئی. کتنی لمبی زندگی جی رہے، ذرا غور کرو. کتنی لمبی زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی. آج بھی زندہ ہے وہ، آج بھی آسمان پر زندہ ہے وہ. قرب قیامت اتارے جائیں گے، پیدا نہیں کیے جائیں گے، اتارے جائیں گے. مشرقی مینارے سے مسجد اقصی کے اتریں گے. نبی بن کر نہیں، اس نبی کی امت بن کر اتریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے اتریں گے، کیونکہ ان کی نبی و نبوت کا زمانہ چلا گیا. وہ وقت انجیل گزر چکا. اس قرآن کے اترنے کے بعد اب انجیل کا وقت عمل کا نہیں رہا. نبی کے بھیجے جانے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی اطاعت کے طور پر زمانہ نہیں رہا. اسی لیے جب اتارے جائیں گے آسمان سے تو وہ امت محمدیہ بن کر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو بدا لکم موسیٰ، اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے، واتبعتموہ، ہوتا تو نہیں اگر ہو گیا، واتبعتموہ، اور تم ان کی اتباع کر لو، لزللتم عن سواء السبیل، کیا ہو جاؤ گے؟ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. کس کی اتباع کرنے والے؟ نبی کی اتباع کرنے والے. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبی ہونے کے بعد پیچھے کسی نبی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا یہاں، اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی بھی اتباع کرو گے، اب جو تم امت محمدیہ بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دین اسلام کو مان کر سیدھے راستے پر تھے، اس راستے پر ہو کر پھر سے تم موسیٰ علیہ السلام کے مطیع بن گئے، اتباع کرنے والے بن گئے، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ گمراہی کا راستہ ہوگا. کون سا راستہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اتباع کا راستہ گمراہی کا راستہ، عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کا راستہ گمراہی کا راستہ، تورات زبور انجیل پر عمل کا راستہ گمراہی کا راستہ. اب آپ بولیں گے مول صاحب تورات کو غلط بول دے رہے تم. نہیں، تورات حق، انجیل حق، موسیٰ علیہ السلام حق، عیسیٰ علیہ السلام حق، لیکن اب اس پر عمل حق نہیں، اب اس کی اطاعت حق نہیں. اب اگر اطاعت کریں گے وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، ناحق ہے. حق کیا ہے اب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اتنا ہی نہیں، اور ذرا آگے بڑھیں. وَلَوْ كَانَ حَيًّا، یہ تو بڑھے کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام اگر ہوتے، اتباع کرے تو تم گمراہ. اگر موسیٰ علیہ السلام باحیات ہوتے، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرے نبوت کے زمانے کو پا لیتے، کیا کرتے؟ اپنی رسالت چھوڑ دیتے، اپنی نبوت چھوڑ دیتے، تورات پر عمل چھوڑ دیتے. اب وہ نبی بھی نہیں رہتے، تورات پر عمل بھی نہیں رہتا، بلکہ وہ کیا کرتے؟ قرآن پر ایمان لے آتے، میری شریعت پر ایمان لے آتے، اور نبی تھے اپنے وقت میں، میرا وقت آنے کے بعد وہ میری امتی بن کر لتبانی، وہ بھی میری اتباع کر لیتے ہیں. نبیوں کے لیے تو نبی کی اتباع اگر بفرض محال زندگی مل جائے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، لیکن اس امت کا حال دیکھو. نبی کی امتیوں کو نبوت کے درجے میں ٹھہرا کر نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر ان کی اطاعت کو لازمی قرار دے رہے ہیں. تقلید کیا ہے؟ بلا دلیل کسی انسان کی اتباع کرنا، دلیل کی بنیاد پر اتباع، دلیل کی بنیاد پر ماننا اطاعت کہلاتا ہے. بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا تقلید کہلاتا ہے. تو نبی کی امتیوں میں سے جو افراد، جو چار کا معاملہ ہے، چاروں برحق ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں چار برحق. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے انبیاء کے لیے تھا، نبی سے پہلے قوموں کے لیے تھا. الگ الگ علاقے میں الگ جتنے بھی نبی، سب برحق، سب کے ماننے والے حق پر.
لیکن نبی کے آنے کے بعد کوئی نبی کی اطاعت بھی حق نہیں، کسی کتاب کی اطاعت بھی حق نہیں سوائے قرآن مجید کے۔ تو اب نبی کی امتی کیسے ہوں گے نبی کو چھوڑ کر؟ اور اگر وہ نبی کی مان رہے ہیں تو معاملہ تقلید کا نہیں رہا، نبی کو ماننے کا رہا۔ امام بھی نبی کو مان رہے ہیں، ہم بھی نبی کو مان رہے ہیں، اور ایسا ہی دونوں کو بھی ماننا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، دین برحق مذہب اسلام، دین برحق مذہب اسلام۔ اب ہم اگلے خطبے میں یعنی تو مسائل قربانی کو دیکھیں، یعنی تو مسلک برحق کیا ہے، کون سی جماعت حقہ ہے، کون سا مسلک برحق ہے، تھوڑا اس کو جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمبتدة والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعد وأتم وأكبر۔